یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام نعت گوئی عہد بہد کے ساتھ آپ کا میزبان طارق بن آزاد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، نعت نطق و بیان کی معراج، اس ہستی کی تعریف و ثنا کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا۔ لفظ محمد کی معنوی وسعتوں میں وہ ہستی اور اس ہستی کا تذکرہ شامل ہے کہ جو سراپا تعریف و توصیف ہے، جس کی بے حد تعریف کی گئی اور کی جاتی رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت کا تذکرہ نعت ہے۔ آج ہم نعت گوئی کی عہد بعہد تاریخ کا اجمالی تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر عزیز احسن صاحب۔ اردو نعتیہ ادب کے انتقادی سرمایہ کا تحقیقی مطالعہ ان کے پی ایچ ڈی کا عنوان ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں معروف عالم دین، بہت فکری گفتگو کرتے ہیں، علامہ فیصل بیگ عزیزی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، نعت گوئی عہد بعہد ہمارا عنوان، اور گفتگو کا آغاز کہ نعت کا جو اولین سراغ ہے کہ اس لفظ کے استعمال کا یا نعت گوئی کی روایت کا، وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ نعت کا آغاز تو کائنات کے اس تصور سے ہی ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہو، سبحان اللہ۔ تو کن فرمایا تھا، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اول ما خلق اللہ النوری کا جو ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور نام بھی محمد ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ نام محمد جو ہے وہ ہے ہی تعریف کیا گیا۔ بے شک۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبہ ہمیری، تو اس کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ علماء نے آپ کی آمد کا بتایا، تو اس نے کچھ اشعار کہے تھے، اور وہ اشعار اولین نعت کے حوالے سے ہمارے ہاں محفوظ ہیں۔ صحیح۔ اور یہ رسول اکرم صلی اور اللہ یہ علیہ رسول وسلم اللہ کی کی ولادت ولادت سے سے 1000 سال پہلے، بعض لوگ کہتے ہیں 700 سال یا 800 سال پہلے، یہ اس کا ہے حوالہ۔ اور یہ شعر کی اور شکل میں، یہ شعر کی شکل میں تھا جو اس نے محفوظ رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ وہاں قدم رنجہ فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے وہ۔ تو اس کے بعد رسول اللہ اس صلی کے اللہ بعد علیہ وسلم رسول جب اکرم اس صلی دنیا اللہ میں علیہ تشریف لے وسلم آئے، کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ابتدا ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کی والدہ محترمہ نے کچھ اشعار کہے، پھر حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت بیت اللہ میں لے جا کر جو باتیں کی ہیں وہ بھی اشعار میں موجود ہیں۔ اسی عہد کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اعلان نبوت تو ابھی نہیں کیا، لیکن پہلی وحی آئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو انہوں نے تمام احوال سن کے یہ بشارت دی کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، اور تو ان کے اشعار بھی موجود ہیں ورقہ بن نوفل کے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ شعر کی صورت میں بیان کیے یا ان کا تذکرہ ہمارے سامنے عربی ادب میں ملتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے خاص طور پہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو جو صحابہ کرام آپ کے جانثار آپ کے ارد گرد موجود تھے، یا اس عہد میں جو نعتیہ شاعری ہوئی، اس میں کن شخصیات کے نام سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، اور لفظ نعت کا استعمال اولاً ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ایک روایت ہے جس میں حضور نبی معظم علیہ الصلاۃ والسلام کے سراپا مبارک کے حسن و جمال کا بیان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے سرکار کی چشمان مقدس، زلف مبارک، چہرہ انور سراپا بیان کیا، اور سراپا بیان کرنے کے بعد اب جو جملہ ہے اس میں لفظ نعت کا یہ قدیم ترین استعمال ہے کہ جہاں حضور کے لیے یہ خاص ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا یقول نعیتہ،
لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. سبحان اللہ. اگر ان کا ناعت دیکھے گا حضور کو، یعنی ان کی نعت کہنے والا ان کا ناعت دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا ایسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. سبحان اللہ. یہ لفظ نعت یہاں سے خاص ہوا حضور نبی معظم کی تعریف کے لیے. صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام میں بہت سارے نام ملتے ہیں. ابن سید الناس نے 200 نعت کو صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے آپ کی مدح میں اشعار کہیں، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشعار ہمیں ملتے ہیں. حضرت کعب بن زہیر وہ مشہور شاعر ہیں کہ جنہوں نے جب اپنا نعتیہ قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک انہیں عطا کی، اور وہ قصیدہ جو ہے قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہوا. حضرت حسان بن ثابت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ترین شاعر ہیں جن کے اشعار آج بھی زمان زد عام ہیں. عبداللہ بن رواحہ ایک بہت بڑا نام. حضرت عامر بن عقو بہت بڑا نام. اور آپ نعتیہ ادب میں اگر دیکھیں گے صحابہ کرام کی نعتیں تو آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ خلفائے راشدین میں ہر خلیفہ راشد کی نعت موجود ہے. سبحان اللہ. تو نعت باقاعدہ ہوتی تھی. حضرت حسان بن ثابت کے لیے نعت کے ہی تعلق سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو حضور کی نعت کہنا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نعتی اشعار موجود ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے نعتی اشعار موجود ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں ہجرت کے وقت بھی نعتیں پڑھی جانا، طلع البدر علینا، نعت مستقل سیرت النبی میں آپ کو نظر آئے گی. شیخ سعدی کے تو وہ اشعار جو ہیں وہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 جو مصرے تھے وہ کہے یہ روایت کے اندر آتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور چوتھا مصرع نہیں ہو پا رہا تھا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ سعدی کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ سعدی کہے کیوں نہیں دیتے اس طرح کہ صلو علیہ وآلہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما خوبصورت عربی نعتیہ شاعری آپ نے ترنم سے ملاحظہ کی، اور گفتگو اب عربی شاعری سے فارسی شاعری کی جانب بڑھتی ہے. جس طرح اسلام کی فتوحات عرب سے نکل کر دنیا کے دیگر خطوں کی جانب بڑھی، تو اسی طرح عربی نعتیہ شاعری نے سفر کیا اور اس نے فارسی نعتیہ شاعری کا قالب ڈھالا اور قالب اختیار کیا. ڈاکٹر صاحب، فارسی نعتیہ شاعری کی جو روایت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور فارسی نعت سب سے پہلے کس نے کہی، کہ اگر کوئی خاص نام ہو یا کوئی خاص عہد ہو؟ بہت سارے شعراء نے نعتیں کہی ہیں. ہم کس کو اولیت کا تاج پہنائیں، صحیح. یہ تو مشکل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ہی فتوحات بڑھی ہیں اور اسلام ایران میں پھیلا ہے، عراق میں آیا ہے، تو وہاں جتنے شعراء تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت فارسی میں کہی ہے. جو بڑے بڑے نام ہیں اس میں مولانا روم بھی ہیں، سعدی شیرازی بھی ہیں، اور بڑے اہم نام وہاں پر ملتے ہیں ہمیں. قاآنی ایک بہت بڑا شاعر ہے جو قصائد اتنے خوبصورت کہتا ہے کہ کمال کا ہے. سعدی کے ہاں بہترین نعت ہے. دسیما
جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن زہوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن. پھر ہمارے یہاں غالب نے شعر کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. پھر اقبال آتے ہیں ہمارے ہاں تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بروی دارزو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. واہ تو سبحان اس طرح کی شاعری ہمارے ہاں فارسی میں. اور پھر فارسی تو ہمارے ہاں چونکہ ایک عرصے تک فارسی ہی میں لوگ شاعری کرتے رہے تو بڑے بڑے لوگوں نے فارسی میں شاعری. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی میں شاعری موجود ہے. اب تمام صوفیہ کی شاعری ہمارے یہاں موجود ہے اور وہ فارسی میں ہے بیشتر شاعری. بالکل. تو وہ صوفیہ کرام نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس میں بے شاہ نیاز بریلوی بہت اہم شاعر ہیں. نعت کے حوالے سے ان کا خصوصی دیوان بھی ہے. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا فارسی کے نامور شعراء کا کہ جنہوں نے نعت کہی اور پھر آپ نے صوفیہ کرام کی نعت کا تذکرہ کیا. تو علامہ صاحب اس مقام پر کہ صوفیہ کرام کے ہاں جو فارسی نعتیہ شاعری ملتی ہے ایک تو اس کا آغاز اس کی ابتدا کن شخصیات اور کن بزرگ ہستیوں کے پاس ہے اور اس کے بعد اس کا آہنگ کیا تھا, وہ کیا مختلف آہنگ تھا جو عام فارسی شعراء کے مقابلے میں صوفیہ کرام کے ہاں پایا جاتا ہے؟ نعت شریف عرب کے بعد سب سے پہلے عجم میں فارسی زبان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس میں نعت ملی اور اس کا آغاز بھی صوفیاء کرام سے. اور صوفیاء کرام میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی, حضرت عبدالرحمن جامی, حضرت امیر خسرو, محبوب الہی نظام الدین اولیاء, خواجہ معین الدین چشتی, مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری. یعنی نعت کا یہ ایک مسلسل سفر تھا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ صوفیاء کرام کا جو فارسی دور ہے اس پر کہیں ہم ایک اختتامی نشان لگائیں کہ جہاں سے اس کے بعد پھر باقاعدہ اردو دور شروع ہوا, تو اس سلسلے میں آخری نام ہم لے سکتے ہیں حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ الرحمہ کا. صوفیاء کرام کی شاعری میں ہمیں جمالیاتی پہلو بہت نمایاں نظر آتا ہے. جیسے حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ ایک مشہور زمانہ نعت کے گل از رخت آموختہ نازک بدنی را سبحان بلبل زیتو آموختہ شیریں سخنی را, کہ جب سے پھولوں نے آپ کا جسم مبارک دیکھا ہے پھولوں کے بدن میں لطافت آ گئی.
بلبل نے جب سے آپ کی آواز مبارک سنی ہے اس کی اپنی آواز میں مٹھاس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ چشتیہ سلسلے میں حضرت امیر خسرو نے فرمایا اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری۔ سبحان اللہ۔ آفاق ہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری، کہ حضور اگر آپ کے چہرہ انور آزر کے بنائے ہوئے حسین مجسمے دیکھیں گے تو وہ آپ کے حسن پر رشک کریں گے۔ میں جتنی آپ کی تعریف کروں میرے الفاظ کم ہیں، آپ کا مرتبہ کہیں بلند ہے۔ اور میں نے کائنات کے گرد چکر لگا لیا، میں نے زمین و آسمان میں غور کر لیا، لیکن میں نے سارا حسن کائنات یکجا کر کے دیکھا، پھر جب آپ کو دیکھا تو آپ سب سے ہی الگ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں نعت گوئی عہد با عہد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ کس طرح جن شعراء کو ہم اردو شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، غالب، اقبال، ان کے ہاں فارسی شاعری کی بھی روایت ملتی ہے، تو فارسی سے جو اردو نعتیہ شاعری کا سفر ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیسے اور کس مقام سے یہ روایت اردو میں داخل ہوئی؟ اردو کی ابتدائی تصنیفات میں حمد اور نعت ملتی ہے۔ صحیح۔ 9ویں صدی ہجری کے ایک شاعر نے مثنوی قدمراؤ پدمراؤ لکھی تو اس میں حمد بھی تھی اور نعت بھی تھی۔ اسماعیل آزاد صاحب جو ہیں وہ اس کو اولیت دیتے ہیں ملا داؤد کو، جنہوں نے چندہ نائن کے نام سے مثنوی لکھی اور اس میں نعت موجود ہے۔ صحیح۔ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اولیت میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی دی۔ تو اس طریقے سے یہ نعت جو ہے وہ اردو کے ساتھ شروع ہی سے منسلک رہی ہے، اور جو اردو کی عمر ہے اسی حساب سے آپ نعت کی عمر بھی اردو میں، صحیح، ایسے تو 1400 سال ہیں، لیکن یہ کہ اردو میں 600-700 سال کی یہ تاریخ ہے جو اردو میں نعت کے ہوئے۔ صحیح۔ اب اس میں نمایاں شاعر جو ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت تھی کہ جو بھی شاعر اپنا دیوان شائع کرتا تھا وہ حمد اور نعت اور منقبت ضرور شامل کرتا تھا، اس میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں تھی۔ پھر جناب جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نعت کا وہ آتا ہے حالی کے ہاں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ تو وہ جو بات انہوں نے مسدس میں کہی مد و جزر اسلام میں، وہاں پر جو نعتیہ اشعار ہیں وہ بہت کمال کے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کے بعد اچھا اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ پہلے جو نعت کہنے والے تھے ان کی توجہ جو تھی حضور کے سوری حسن پر تھی، صحیح، وہ زیادہ تر آپ کے سراپا کا ذکر کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا اور ان معاملات کا ذکر کیا جو امت کو منتقل ہوئے ہیں، جن پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اردو کی نعتیہ روایت میں قیام پاکستان سے قبل محسن کاکوروی کا ایک نام ہے جو سب سے پہلے جسے ادب نے تسلیم کیا، ادبی تاریخ نے تسلیم کیا کہ وہ ایک اہم نعت گو ہیں، اور ان کے کلام کو ان کے عہد میں ہی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر امیر مینائی کا نام آتا ہے۔ امیر مینائی اپنے عہد کے نمائندہ لغت ساز بھی تھے، غزل کے حوالے سے بھی ان کا نام بہت معروف ہے، لیکن ان کے نعتیہ کلام نے بھی اپنے عہد میں ایک خاص پہچان بنائی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے کچھ عرصہ پہلے غلام امام شہید، شہیدی اور ایسے بہت سارے نعت گو شعراء گزرے جن کا نام اردو تاریخ میں، اردو شعر و ادب کے تاریخ میں نعت گو کی حیثیت سے ہی درج ہوا۔ زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے، درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے۔ ادھر بھی ایک نگاہ
आशिकों में हमारा भी नाम हो जाए कि आशिकों में हमारा भी नाम हो जाए। अल्लामा साहब, उर्दू में जो नात गोई का आहंग है कि इब्तदाई अहद का तस्करा हुआ, उसके बाद क़याम पाकिस्तान से कबल और उससे गुज़िश्ता सदी की अगर हम बात करें तो इस अहद में वो कौन से नुमाइंदा शौरा हैं कि जो बुनियादी तौर पे गज़ल के शायर थे या किसी और सिनफ़ सुखन में शोहरत रखते थे लेकिन उन्होंने नात कही? अगर हम नात को शुअरा में देखेंगे तो ग़ालिबन कोई ऐसा शायर नहीं मिलेगा जिसने कभी नात ना कही हो या नात का कोई शेर ना कहा हो। बिल्कुल, हर शायर के यहाँ आपको नातिया अशआर मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि गैर मुस्लिमों ने भी नात गैर कही। मुस्लिम, लेकिन उनमें जो नुमाया नाम है उनमें एक तो मीर अनीस मरसिया उनका मैदान है, लेकिन उन्होंने भी नात कही। अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान उनकी नात, नवाब बहादुर यार जंग, अल्लामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ये वो लोग हैं जो बाकायदा इनकी शोहरत इनकी नात थी और इनके एक नहीं कई कई नातें इनकी मौजूद हैं। इनमें एक जो बड़ा नाम है वो अल्लामा इकबाल का है। गो के अल्लामा इकबाल का खालिस नातिया कलाम अगर हम निकालें तो वो अशार के एतबार से कम है, लेकिन अगर हम अशार को गिने नहीं तोलें तो बहुत भारी है। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल की सिर्फ़ एक अगर हम उर्दू नात ले लें तो इसकी नज़ीर इकबाल से पहले और इकबाल के बाद नहीं मिलती। लाह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। डॉक्टर साहब, क़याम पाकिस्तान के बाद नुमाया नाम जो नात गो शौरा का है उनमें किन शख्सियात को आप शुमार करेंगे? क़याम पाकिस्तान के बाद हफीज़ जालंधरी का नाम शाहनामा के हिसाब से आता है। उनका पूरा शाहनामा जो है वो तकरीबन नात ही है, क्योंकि जहाँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए या कोई ख़याल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाए वो मत नात ही कहलाता है। सुभान अल्लाह। तो उनका है। फिर ज़फ़र अली ख़ान साहब भी हैं उसी वक्त में, माहिर क़ादरी हैं जो वो नात के हवाले से बहुत अहम नाम है, मुनव्वर बदायूनी हैं, ज़हीन शाह ताजी साहब हैं जो कि खानकाही सिलसिले के आदमी हैं। सही। और उनके यहाँ जो नात है वो हकीकत मोहम्मदिया के करीब है। क़याम पाकिस्तान के बाद नात गो शुअरा की एक बहुत बड़ी तादाद नात के उफ़क़ पर नुमायाँ होती नज़र आई है, और उसमें वो शुअरा भी जो गज़ल की दुनिया में अपनी बहुत शोहरत रखते थे वो भी नात के इख्तिसास के साथ नुमायाँ हुए, जिसमें हम नाम ले सकते हैं हज़रत सीमा अकबर आबादी का जो पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ बहुत काम किया नात गोई के हवाले से, उनका मजमुआ छपा। इसी तरह हमारे सूफ़ी मनश बहुत सारे शुअरा जैसे सूफ़ी अकबर वारसी साहब पाकिस्तान आए और सिलसिला वारसिया के बहुत सारे शुअरा ने अपना हिस्सा डाला नात गोई में। फिर हम देखते हैं हाफ़िज़ मज़हरुद्दीन साहब का नाम बहुत नुमाया नज़र आता है नात गोई में, और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, हफ़ीज़ ताइब साहब और एहसान दानिश साहब और ख़ुद अहमद नदीम क़ासमी वग़ैरह हमारे गज़ल गो शुअरा जो थे जिनका नाम गज़ल में बहुत नुमाया था, वो भी जब नात की तरफ आए तो बहुत ताज़ा तर असालीब के साथ आए, अपने लबो लहजे अपने डिक्शन के साथ आए। तो उनके आने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और क़रीब के दौर में हम देखते हैं तो इक़बाल अज़ीम ने नातिया मंज़रनामे पे अपने लिए जगह बनाई, रियाज़ मजीद साहब ने अपने मुनफ़रिद लहजे के हवाले से जगह बनाई, इसके बाद एजाज़ रहमानी साहब आते हैं। अल्लामा साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए उन शौरा का और तज़किरा आप भी अपनी गुफ्तगू में शामिल कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ कि वो शौरा के जो करीब ज़माने में जिस दुनिया से रुखसत हुए और जो अभी बाकायदे हयात हैं उनमें नुमाइंदा नाम कौन कौन से हैं और नात गोई का मौजूदा रुझान क्या है? अगर हम क़याम पाकिस्तान के बाद शुअरा को देखें तो एक बड़ी तवील फ़हरिस्त है, जिनमें हज़रत मुनव्वर बदायूनी और महशर बदायूनी, लेकिन मुनव्वर बदायूनी की जो शोहरत थी वो थी ही सिर्फ नात से। मुनव्वर बदायूनी के बाद फिर हम देखते हैं एक बड़ा नाम है वक़ार सिद्दीकी अजमेरी साहब का, कमरुद्दीन अहमद अंजुम साहब, अल्लामा रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी साहब, और अल्लामा रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी के बाद फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा नाम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का है। मुज़फ़्फ़र वारसी के अलावा एक हमें अजीब तारीख़ का वो मंज़रनामा नज़र आता है कि एक जानिब हम देखते हैं मोहम्मद अहमद नदीम कासमी की ज़िंदगी को, जो हमेशा लेफ्टिस्ट रहे,
لیکن اپنی عمر کے آخری دور میں وہ رائٹسٹ ہو گئے بالکل، اور پھر انہوں نے نعت کو اختیار کیا اور کمال. بالکل ترقی پسند تحریک سے وابستہ لوگ بھی نعت کی طرف متوجہ ہوئے. احمد فراز نے نعتیں کہیں، امجد اسلام امجد، فیض احمد فیض، پروین شاکر کی ایک نعت موجود ہے جس میں نعت کے ساتھ انہوں نے منقبت کے مضامین کو بھی شامل کیا ہے. بالکل علامہ صاحب، منفرد خیال ہے یہ. اور بہت سارے، جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی شہرت کسی اور سبب سے ہوتی ہے. ایسے ہی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جسے ناظرین کرام ہم اور آپ بحیثیت نعت خواں جانتے ہیں، لیکن وہ اتنے ہی خوبصورت شاعر بھی ہیں. اس عہد میں اگر ہم اس طرح کی نمائندہ شخصیات کی بات کریں تو سید صبی الدین صبی رحمانی کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا، اور اسی طرح سرور نقشبندی ہیں اور شکیل مدنی ہیں، اور نئے شعراء روز بروز اس میدان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی عقیدت ثناخوانی کے ساتھ ساتھ نعت گوئی کے میدان میں بھی بروئے کار لائیں اپنی صلاحیتوں کو. ہم نے اس مختصر سے پروگرام میں اپنے مہمانان گرامی کی بدولت یہ کوشش کی کہ نعت گوئی کی عہد بعہد تاریخ کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. اس کے لیے ہم نے 3 نمائندہ اور اہم زبانوں کا انتخاب کیا کہ عربی نعتیہ شاعری، فارسی نعتیہ شاعری اور اردو نعتیہ شاعری، جبکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہم جس قدر گفتگو کرتے جائیں تو ہماری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کے زاویے اور اس موضوع کی عظمت کا بیان ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس مقام پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. میں اپنے مہمانان گرامی ڈاکٹر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی بدولت اس دریا کو کوزے میں بند کرنے کی یہ کوشش کسی حد تک کامیاب ہو سکی کہ ہم تمام شخصیات کا ذکر کرنے میں مختصر اشارتاً کامیاب ہوئے. آپ مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، حرف آخر میں کیا کہوں کہ بے حد ہیں حضور آپ کے اوصاف حمیدہ، بے حد ہیں حضور آپ کے اوصاف حمیدہ، ہیں جن کی لطافت سے گلے نعت دمیدہ، ہے جن کی لطافت سے گلے نعت دمیدہ. پڑھتی ہے سر عرش بھی اے صاحب قرآن، پڑھتی ہے سر عرش بھی اے صاحب قرآن، مخلوق خدا آپ کی عظمت کا قصیدہ. اپنے میزبان طارق بن آزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین.